السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله محمد رسول الله صلی علی محمد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله الله وحده لا أكبر شريك الله أكبر الله اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک بارک علی محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه محمودا الذي لا يزال. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی عنایت اور مہربانی نہ زندگی رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا. کتنے لوگ دعا کرتے مر جاندے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رجب بھی مبارک ہوئے شعبان بھی مبارک ہوئے تے رمضان تک پہنچا دی. اگر کئی پہلا ہی چڑھ جاندے ایک ادھا دن ہی پہلا فوت ہو جاندے تو الحمدللہ الذی ذہب بشار شعبان وجاء بشار رمضان. شکر ہے اس اللہ کا جڑا شعبان نو لے گیا اور رمضان جیسے مبارک اور عظیم مہینے سانوں نے داخلہ نصیب کیا. بالکل ایسے نا باران رحمت ہو رہی ہے، چڑی لگی ہے خدا دی طرفوں رحمت دی. باقی کوئی بد نصیب آدمی اگر اپنے تک قطرہ نہیں پہن دیتا تو اپنا برا حال ہے.
ورنہ رب کی طرف یہاں دنوں بالکل انعام تقسیم ہو رہا ہے، ان انعام دنوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ تو جہڑیاں آیتاں میں سورہ ابراہیم دیا پڑھیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گہری بات سمجھائی ہے جڑی ہر مسلمان کے ذہن بیٹھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جب تو انسان آباد ہوا، کئی نظام اپنائے گئے، کئی تجربے ہوئے، لوگوں نے کئی نظریے پیش کیتے کہ اس طرح تسی خوشحال ہو سکتے جے، امن ہو سکتا، مگر وہ سارے اس طرح ہی ثابت ہوئے کہ کڑوے درخت ہی پھل انہوں دے کچھ انسانوں پڑھا نہ ملیا۔ سوشلزم ازمایا، کمیونزم آیا، سرمایہ داری نظام آیا، ملوکیت ازمائی، بتیرے نظام تکے کھا کے ازمائے، کتوں خیر نہیں پائی۔ جڑے دکھاؤ نا بڑے سبز باغ بیاہ ہوئے نظام تے اس طرح کھ نہیں پلے پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ایک پیاری گل سمجھائی، سچا دین سمجھنی تے جھوٹے ازم جڑے انہوں نے سمجھنی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ عقلی بحثاں بندے بہت کر رہے ہیں، ہیلے بہانے بنا لے، عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، مگر پھل تو پتہ لگتا کہ جڑا یہ رستہ دس ہے وہ پھل کی ہے، نتیجے کی نکل دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سلیم میرے سامنے بیٹھا تو ماسٹر صاحب کے والد فوت ہو گئے، ماسٹر اندر اے جدو بیان سنیا انہیں کہا آج یار پتہ لگا بے کلمہ طیبہ دی مثال کی خدا نے دیتی ہے، خبیثہ دی کی مثال دیتی۔ کلمہ طیبہ پاک نظریہ زندگی دے اصول ہے جڑے کدی نہیں بدلے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے اللہ رب العالمین، انہیں تمہیں بیکار نہیں پیدا کیتا، تواڈے واسطے انہیں ہر زمانے ہدایت نامہ اتاریا، شریعت اتاری ہے، اور وہ ویخ رہا بھی تسی کی کر رہے جے، مرن تو بعد وہ عدالت پیش ہونا۔ اے تین گلاں آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا دے ہر خطے اور علاقے دے اندر اللہ دے پاک رسول سمجھا گئے، انہوں نے ایک ہی نظریہ رہا، بہت سی گلاں نہیں انہوں نے کیتیاں، تین ہی گلاں اللہ دی شریعت اور قیامت، انہوں کا بیان ہوا کہ یہ انہوں سے یقین اور ایمان رکھو، یہ وہ پاک کلمہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے کہا پاکیزہ کلمہ، اور یہ مثال ایک پاکیزہ درخت دی ہے جہاں جڑاں بہت ڈونگیاں، یہ ہواواں نہیں ہلا سکتی، بڑے بڑے اٹھے تو بڑے زمنہ لے نہیں، سب شکست کھا گئے۔ یہ نظریہ اپنی جگہ سے برقرار اور دائم ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، حدیث بے خبراں، افسانہ ایک جدید و قدیم، اے جڑے ہیں پرانا ہو گیا دین، بے وقوف لوگ ہیں جی حفظان صحت اصول بیا شاہ کھاؤ تو تندرست رہو گے، کھاؤ کہ بیمار ہو وہ بدل نہیں سکتے، لوگ بد پرہیزیاں کرن بھگتے پھرن، جی وہ دائم اور قائم اصول ہے نا اتنا ہی دین ہے کہ وہ جڑاں بہت مضبوط ہے، اللہ آخرت رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلھا ثابت، یہ جڑاں بہت گہریاں، جنہ مرضی یہ ہلانا چاہے دین مٹ نہیں سکتا، اور یہ شاخاں خداج پھیلیاں، کنا سایا یہ چھاویں جدوں خلقت بہندی ہے، ٹھنڈ پیندی ہے، کرپشن ختم ہوتی ہے، سکون دی نیند خلقت خدا دی سوندی ہے، ہر بندہ جڑا نا وہ سکھ محسوس کرتا، تو جیو کلا کلا ہی بزن یہ کلمہ اپنے رب دے حکم نہ ہر زمانے میٹھے پھل دینا، سایہ گنا جڑاں ڈونگیاں اور پھاڑے دا شیر، یہ ازما کے خلقے خدا نے دیکھا، ہن بھی ازماوے کوئی آدمی اپنے ملک اور علاقے جو چیزاں تعلیم اور میڈیا کے ذریعے دماغ بٹھا دے، صاف ستھری زندگی، کوئی کسی کا دشمن نہیں، کوئی خون خرابے نہیں، کوئی لٹتا نہیں۔ اور دوسرے پاسے اللہ تعالیٰ فرمایا مثل و کلمۃ خبیثہ، گندے نظریے جڑے انہوں دی مثال اس طرح جی کوئی برا درخت بیجے یا کوئی ویل بری جڑی بدبودار کنڈیاں والی کوڑے پھل، اس تست میں نفاؤ کرو ذرا کا تھرا انہوں زمین تو کھچ لو مالہ من قرار، کوئی انہوں قرار نہیں حاصل ہوتا، وہ جڑ بنیاد کوئی نہیں۔ دین دی برکتاں جڑیاں انہوں دی خاطر میں دو چار مثالاں تم دیاں، جس نال رمضان شریف دی قدر معلوم ہے کہ روزے کیوں فرض اللہ تعالیٰ دا، تاکہ تقوی پیدا ہوے۔ تقوی کی ہے؟ تقوی کوئی نہیں لمبی داڑھی رکھ لائی، شلوار تاں کر لائے یا اپنا کوئی خاص وضع کدا بنا لے تے کام پیڑے ہی کری جائے، یہ تقوی کوئی نہیں۔ تقوی جدا نہ ہے وہ یہی ہے بے اس آدمی نے اندر خدا دا خوف بہ جائے جلد، اور ہر لمحہ سوچے کہ میں دفتر چ بیٹھا تدھی خدا مینوں ویکھ رہا، میں عدالت دی کرسی تے رب میرے فیصلوں تے نگاہ رکھدا، میں اپنے بیوی بچیاں چ تد خدا ویندا کہ محبت چ راہوں تے نہیں ہٹ گیا، ہر جگہ میری نگرانی کر رہا، اور رقیب ہے ویکھ رہا مینوں، اور میں وہ سامنے حساب دینا تو اتنے کوئی میری حمایت نہیں لیا۔ اس تو اس عقیدے نے جڑے پھل دیتے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے تو اسی جڑے گوشت پوش دے اج انسان اور آدیاں برائیاں دے سانوں حیرت ہوندی ہے بھی انسان بھی ادا دے ہو سکتے،
ایک پاسے تے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اعلان فرمایا سورہ بقرہ چوندا اللہ تعالیٰ نے کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. پہلا تو قرآن مجید کے انداز سے قربان جی بینج نہیں آخیا، کئی جگہ آخیا کہ اللہ کر دیو، اتنے یہ نہیں آخیا جی میں سدا لگاؤں نا کوئی آدمی گڑی کوئی ہے بھائی، اللہ نے اس طرح آواز دی اپنے بندیاں نو مالک کیوں خزانے کا، مگر آ جڑا ساڈا تھوڑا جہا ہاتھ لگ گیا نا میرے پیسے ہے میری دولت ہے، جس تو اسی مالک بن بیٹھے رب بھی منگیا تو واپس نہیں موڑیا. جس طرح علامہ اقبال آدھے زیر گردوں فقر و مسکینی چرات، سارا جہان پریشان ہے بھی غریب کیوں دھکے کھا رہا ہے، کیوں ماواں جڑیاں بچوں لے کے نہراں چھالاں مار رہی اور مر رہی ہیں، کوئی گڈیاں کے آ کے ماں مر رہی ہے، کوئی بازاراں جڑے آ کے آندی بیچنے بچے لے لو، یہ حال کیوں ہو گیا انساناں دا. زیر گردوں فقر و مسکینی چرات زاں کے از حقست می گوئی دے بعد، جو اللہ دا سی نا تو کہن لگ پیا میرا اپنا بنا کے بہ گیا، دتا نہیں وہ بندے نو فساد پی گیا. جی تو آندا میں جی خاندان کا ایک ہوں سربراہ جی باپ کو پیسے آ جان تو اپنے نہیں بنا آتا میرے بچیاں تو زیادہ کون یہاں کا حقدار میری بیوی ہے میرے رشتے دار انہوں سے لاؤں تمہیں تکلیف نہیں ہوں میرے پیسے کدھر جائے آتا اپنے سے لگ رہا جی تم منو بھی مخلوق خدا اللہ دی یار تیرے پائی ہے آدم دی اولاد ہے رب دی مخلوق ہے تو خاندان دے سربراہ کی طرح کا جڑا جڑا غریب ہے میرے کچھ پیسے ہے میں وڈا خاندان چاہو اپنی ضرورت کے مطابق لو نہیں آیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اردو چاہیے پنجابی جنوں کیویں بدلیے، کوئی ہے بھائی جڑا خدا نوں قرض دے، زمین اسمان رب دے ہے جو کچھ دیندا پلے دیندا آکھیا انہوں قرض دیو. اور حدیث پاک سے ہوندا جو تیسرا حصہ رات دا ہوندا تو اس ویلے اللہ تعالیٰ آسمان تے آوندا اس نیڑے تے اور اعلان کردا من یقرض غیر عادی میں مراد ضرور کوئی ہے جڑا انہوں قرض دے جب کو نہ کسی شاید ہی تھوڑ وہ اس تو قرض نہیں منگنا آیا بس کو ہے نہیں گا کوئی بڑا ضرور تو نہ یہ انہوں نے تھوڑا مار لینا صرف ایک انہیں کھاتا کھولیا ہے بس تھی بچت کھاکیاں بہبودی جمع کرا دیں جی نہ مراد ہو میرے بینک جمع کراؤ میں 700 گنا تو زیادہ واپس کروں گا مگر خدا سے اعتبار نہیں کیتا دنیا کے بینکوں سے اعتبار کیتا چند ٹکے جڑے انہوں نے نفع نہیں پیسے جمع کراتے کئی باری ڈب گئے بینک تباہ ہو گئے خدا سے اعتبار نہ کیتا. تو جدو یہ آیت کریمہ اتری کہ کوئی ہے جڑا خدا نو قرض دے اور قرض حسن دے ایویں نہ گلوں لاوے صحیح معنی جی اچھا قرض دے بہتے تو بہتا دے اعلیٰ مال دے حلال کمائی چ دے اور خوش ہو کے دے تو ہونا کی ہے پھر فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا اللہ تعالیٰ اس مال نو دے لئی کئی گنا جڑی تہاڈی اکلوں سمجھ باہر ہے نہ وہ کمپیوٹر سے حساب آ سکتا وہ دਊ گا اینا بڑھاؤ. رسول اللہ نے مثال دے کے آخیا کہ کھجور دینا تو خدا سجے ہاتھ نہ لینا قدر کرتا وہ سجے ہاتھ اور انہوں پالتا تو پہاڑ جڑی کر کے قیامت دن تیرے طرح دوسرا بیا کھجور اور پہاڑ جڑی ہے اور نال فرمایا واللہ یکبس ادھار جڑا منگتا تھی انہوں نہیں دیں حالانکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے بھائی جی رزق کسی نے زیادہ ملتا تو مہربانی ہے ورنہ وہ کھو بھی سکتا. بڑے امیران لوگوں نے تکیاں دیکھا کئی ملاں جڑیاں اجڑ گئیاں کھ نہیں رہا فرمایا تسی وہ چلاکی کرتے جی ہاتھ ہے رزق کا کٹاؤنا بداؤنا تینوں اگر وہ کھلا رہا ہے کھلونا بنا کے نچا رہا جی کچھ دتا ہے تو یہی سمجھ بیٹھا بھی کھو نہیں سکتا. اللہ چاہے تو رزق کو فراق کرے چاہے وہ تسی یہ کر دے اور نال جڑی بات کہی وائل ہے تر جانا سارا کچھ چھڈ کے اس فانی دنیا تو تسی مڑ کے خدا کو چلے جانا جو انہیں اپنی عدالت کھڑے کر لینا کہ میں مال دیتا اور میرے بندے تیرے کو منگنا آئے اور حاجت مند تھی میں کر لے کہ خدا دے نا سے دورہ نہیں دیتا. یہ ہے جس سے اتری تو اسے میٹھے پھل کی گل ہے کوڑا پھل بھی تھی ویکتے کرپشن ہو رہی ہیں محکمے لٹ کے کھا گئے بینک بھر لائے باہر لے یہاں خلقے خدا نہ کوئی نہیں مگر اس میٹھے پھل کا کی نتیجہ یہ وہ لوگ جڑے منتے ہی نہیں کوئی خدا یا اسی حساب سے منہ نہ جو مرضی کہن ٹھڈوں بالکل من بیٹھے ہے بابر بیس کوش کے آرم دوبارہ لے مزے کرو گاہ کی ہے اتنے بے ایمان لوگ مگر جڑے منتے سے انہوں کا کی اثر ہے. امام ابن ابی حاتم میں لکھا جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے آخیا نا کہ کوئی ہے جڑا خدا نو قرض دے حضرت ابو الدرداء انصاری رضو کھڑا ہو گیا انہیں آخیا اللہ کے رسول خدا قرض منگتا آپ نے فرمایا ہاں ابو الدرداء خدا قرض منگتا وہ آپ ادھار منگن چڑھیا کہ میرے مال نو مینوں دے دیو میں تمہیں پھر دے بدلے بہت دوں گا اتنے تھوڑا دیتا انہوں نے آخیا اللہ کے رسول مدینے شریف جڑا میرا باغ ہے وہ دا باغ کسے کا 600 بوٹا کھجور دا اور سارا پھڑ دینا میں وہ باغ اللہ دے رستے دیتا خدا نو قرض دیتا
کہ حضور علیہ السلام نے آخیا واہ واہ بھائی تو حد کر دیتی، اور اسی ویلے گیا بیوی بچے باغ پھر دے، صبح کا وقت سویرے سویرے جہاں کھجوراں ڈگیاں سی وہ جھولیاں چ نہ پایا کٹے نے باہر کھڑو کیا کہ محمد دادا بیوی نو آ جا بچوں نو لے کے ایک باغ میں خدا نو قرض دے چکا، یہ مال میرا نہیں رہا ہوں خدا دا ہو گیا۔ تو انہیں آخیا رب حد تجارت کا، اللہ تیری یہ تجارت نفے والی کرے، تو سچا سودا کی۔ بیوی ایڈی نکلی، انہیں آخیا شاباش ہے تیرے، دنیا دا مال کنا چ رہنا، مر جانا چھڑ دینا، ویلا ہے تر جان مڑ جانا، رب چنگا کیتا ہی دے تک اے پھل جڑا اللہ دا پاک کلمے چ پھل نصیب ہوندا دنیا، میٹھا پھل لگدا اس درخت نو جڑے من بہندے کہ خدا ہے، ورنہ تعلیم ہوے ڈگری ہولڈر ہون ساری دنیا دے پڑھے لکھے ہون بدترین کرپٹ اور اپنے جرم چھپاؤن دے ماہر کچھ انہاں دے نہیں نیکی پیدا کڑوے پھل ہے، کڑوا درخت۔ روسے اللہ دے رسول اللہ السلام دے زمانے اور مسجد نو جا رہی، آپ دے پیچھے نماز پڑھنی ہے فجر دی اور عشاء جڑی سی بے عورتاں اپنے آپ نو چھپا کے دن دیاں نمازاں جناؤ، نماز لی جا رہی اور نماز رسول کریم علیہ السلام دے زمانے غرض ہوندی، غرض اندھیرا کہ سلام پھردا سی نال دے بندے نو آدمی پہچان نہیں سکدا، اینے نیرے جماعت ہو جاندی بس، لوگ پہلا تو تیار ہوندے سی تہجداں پڑھ رہے ہوندے سی، فجر دی اذان ہوئی 2 سنتاں پڑھیاں جماعت کھڑی ہو گئی، وہ بی بی جا رہی سی، ایک نامراد ایسا شخص آیا مسلمان ہی چلاوندا سی مگر انہیں نہ اس نو گرا لیا، اس بیچاری نہ زبردستی بدکاری کی، اور چیخاں مارتی رہی، کوئی اس وی مدد نہ کر سکیا، انہیں چینو کچھ بندے مگروں آ گئے تو اٹھ کے دوڑ گیا، بندے وہ پیچھے دوڑے تو جڑے دوڑے جاندے سی نا انہاں چ جڑا اگے دوڑا جاندہ سی نا لوگوں نے انہوں پھڑ لیا، آخیا تو ہی ہو، حالانکہ وہ بیچارہ انہاں دی طرح انہوں پھڑ نہیں دوڑا، وہ نکل گیا مجرم، اینوں لے رسولہ دے پیش کیتا، گل سنائی، انہیں سمجھ کے مینوں نہ پھڑیا، ہن میں 1000 سوائیاں دیواں میری کی گل منی جانی، چپ کر رہا، نہ ہاں کیجیے نہ کیجیے، تو اللہ دے رسول اللہ السلام نے حکم دیتا کہ انہوں سنسار کر پتھراں نوں اڑا دے، وہ بندہ جنہیں بدکاری کی وہی مجمع سی، اس کو رہا نہ گیا، پاک کلمے نے اپنا اثر کیتا، کلمہ چ پڑھیا سی، اٹھ کھڑا ہے، انہیں آخیا اللہ دے رسول ایک گناہ میرے کو ہوا، میں اس بھن نال بدکاری کی، ایک ہور ہون لگا میری خاطر بے گناہ بندہ مر گیا، یہ قصور کوئی نہیں، میں میرا جڑا، اگر وہ چپ کر رہا تو بڑی بڑی یہ بے گناہ بچارا مر جاتا، مگر کلمہ طیبہ تمہیں دس رہا اللہ آتا ہر موسم چ پھل دینا، یہ اثر ہی ایسا یہ بندیاں نو ہور بندے بنا دینا، راہ دنا حفظ راہ برسدا، اقبال آتا جڑے ڈاکو ہوندے سی عرب دے لوگ جدوں قرآن سینے چ بڑھیا اور راہ دن دی بجائے راہ بڑھو، آپ کافروں کی حفاظت کرنے لگ پے، لگاؤن لگ پے اپنے علاقوں، کوئی انہوں نے چھیڑے، لوگوں نے کیوں ویکھیا ہے پھل؟ کیونکہ کلمہ طیبہ دا درخت جڑا وہ برگو بار لایا، یہ درخت پل گیا پھل گیا، اور جویں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہتے کرتے رہو، ساری عمر بھی کرتے رہو، تسی اس سمندر چو قطرہ بھی نہیں بیان کر سکتے، مگر انہیں جڑی بات کہی نے فصل لکھی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی روئی، آپ کی سب تو بڑی جڑی نا کامیابی یہ ہے کہ جدوں رسول اللہ دنیا تو گئے تے ایک لکھیا قرآن نہ دیکھ کے گیا، عربی زمین لکھاں قرآن چلتا پھردا، وہ بندے قرآن بن چکے تھی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہن قرآن ہے تراویاں سننا ہے، کانفرنساں ہوندیاں تلاوت ہونی ہے، بچ بھی بھردا تواڈے دل کوئی اثر نہیں، موسم آیا مہنگائی کرتی، پھل مہنگے ہو گیا، اور کافراں کو کرسمس دن آدھے سستیاں کر دے، کافر اپنے دنوں سے سستیاں کر دے، تے حکومت بھی ترلے لینی ہے جہان تھی نہیں پا دو، کیونکہ دل تے ایمان رائی بھی نہیں، جھوٹ بولتے جی اسی ایمان رکھنے، ایمان کوئی نہیں، اس بندے نے جڑا اپنے آپ پیش کرتا، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کی فیصلہ کیا، حکم یہی سی کہ زانی ہے تو انہوں سنسار کرو، رسول اللہ نے انہوں بھی بڑی کر، حضور نے انہوں بھی چھڑ دیتا، نال بیان فرمایا بے جن ایک آدمی بیچارے نا یہ جگہ جڑا قتل ہونا لگا سی انہوں بچا لیا، جی گناہ کیتا سی تو دوجے پاسے پائی یہ نیکی بہت بڑی ہے، یہ خاموش رہتا تو انسان بے گناہ ماریا جانا، اس تو میں اس تو معافی دینا، یہ امام ابن قیم نے فرمایا کہ ہور جڑے نا گواہاں کے ذریعے جرم ثابت ہو حاکم نہیں اپنی مرضی کر سکتا، مگر جن نے خود اقرار کیا وہ دونوں آپشن حاصل ہے، چاہے انہوں سزا دے دے چاہے سمجھے میں نے توبہ کر لی یار سچے دل نہ آپ پیش ہو گیا، یہ تو بڑی ہور کی انہوں معافی بھی دے سکتا، بڑی وڈی بحث ہے، قانون اندھی لاٹھی نہیں بننا تو اندھی سارے تے ورتی جاؤ، اگر وہ گواہ پھڑ کے لیا پھر نہیں معافی،
انہیں جرم سایا نہ کرتا رہا، جرم ثابت ہو گیا، پھر سزا ہی ہے۔ اور اگر وہ خود پیش ہویا پھر مرضی ہے حاکم دی، چاہے انہوں سنسار کرے یا معافی دے دی۔ کئیاں نے معافی لین تو انکار کر دیا۔ حضرت ماعز اسلمی یتیم تھی رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی نے لے لیا، گھر پالیا، وہ رہندا سی، گناہ ہو گیا، کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، کوئی پولیس نے پرچہ درج نہیں کیتا، مجلس لگی ہے، ماعز رسول اللہ دے پیش ہے۔ قرآن نے جو کچھ آخیا تے رمضان جہد قرآن اتریا وہ پتہ بھی کرو نا، انہیں بندیاں بنایا کی کچھ نمونہ نظر آؤں گا۔ اسلام بھی بدنامی کا باعث اسی آپ مناظرے سے جھگڑیاں نے کی کرنا، پلے کچھ نہیں۔ اسلام ہوں سارے دنیا ساری اس جھنڈے تھلے جمع ہوئے وہدے جن مسلمان یار گئے گزرے یہ وہ پہلے ہی چنگے، کوئی وہ خلاف نہیں رپورٹ آئی۔ اسی طرح محفل آ کے پیش ہوا اور وہ جانتا بھی جی سزا کوڑے بھی نہیں، میں شادی شدہ، میری پتھر نہ مینوں اڑا دینا۔ انہیں آ کے آخیا اللہ کے رسول میں کو گناہ ہو گیا، مینوں پاک کر۔ حضور نے فرمایا جا کے اللہ کو معافی منگ لا، رہن دے پردہ، دوسرے پاسے منہ پھیر لیا، پھر آ گیا۔ چار طرف آپ نے منہ پھیریا، ہٹیا نہیں، چار اقرار کیتے، پھر حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ ایسے نشہ تو نہیں کوئی جیسے جی بےہوشی کہہ رہا نہیں، یہ دماغ کا کی حال ہے، کوئی عقل تصور نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے آخیا نہیں یار رسول اللہ سارے قبیلے چنگا پلا بندہ، مگر کوئی گناہ ہو گیا جڑا آرام نہیں کرتے، یہ دن رات سونا بھول گیا، یہ چین نہیں آتا ہے، اس لیے سچا دماغ نو کچھ نہیں۔ حضور نے حکم دیتا لے گیا، سنسار ہو گیا۔ دوجے یا تیجے دن حضور پاک بیٹھے سی، مجلس لگی صحابہ کرام تو کوئی کہہ رہا ماعز نہ یار بری حرکتوں تو باز آیا، کتے کی موت ہی مریا، نہ پتھر کھا کے مریا، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا نہیں اپنے بھرا ماعز واسطے بخشش کی دعا کرو، یقین کرو ایسی توبہ کر کے مریا بے مدینے کے سارے گناہگاراں تے ونچی جائے نا سارے بخشے جان۔ کہڑا انہوں پھڑ کے لیا، وہ ایمان نے انہوں ٹکٹ نہ دیتا، بے ہو گیا تو ہوں کریں گا کی، تیرے دبا لگ گیا، خدا دی عدالت سے کچھ کی جواب۔ قرآن نے تازہ مثال دیتی کہ ایمان جڑا ایک پاک درخت ہے جہاں سایہ بہت ٹھنڈا، یہ شاخاں فضاج پھیلیاں، جڑاں گہریاں، اور یہ پھل ہوں شیرک عیسیٰ علیہ السلام دے معیار سے کہ پھل ویکھو درخت کا کی ہے، اور یہ جڑے پھل ہے سرمایہ داری دے، یہ تہاڈی تعلیم مخلوط تعلیم آ پڑھا لو آپ پڑھو، کی نتیجہ نکلے؟ شرم و حیا جاندی رہی، بدکاریاں ہو گئیاں، کئی آدمی یک وقت کہ بچی نہ بدکاری کر رہا، کوئی حال ہے؟ اس تعلیم نے کوئی سوارا؟ یہ اقبال جب شروع ہونے لگی تعلیم افغانستان، انہیں آخیا افغانوں خدا دا نام انہوں اس تعلیم دا نام نہ لو، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ مگر اتنے بھی نہ تعلیم وارسی ترقی دے بانے وہ بھی پریڈاں لڑکیاں جی ہون لگیاں، سارے نتیجہ خراب ہی خراب، یہ کچھ نتیجہ اچھا نہیں نکلیا، بربادیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں جڑا دین خدا نے اتاریا وہ برکتاں ویکھو، جتھے جتھے آیا نور ہی نور ہو گیا، عمدہ ایسے ایسے واقعات۔ ایک یحییٰ ابن حبیرہ وزیر اعظم ہویا، غریبی تو طالب علم سی، پڑھتا اینا عالم فاضل ہوا، عباسی حکومت دا وزیر اعظم ہو گیا، 6ویں صدی ہجری کی گل۔ انہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی شرح لکھنی شروع کی تھی، کئی جلداں لکھی، مگر جڑی وہ کتاب عام آئی الافصاح امان الصراع، جدو اس حدیث پاک سے پہنچا نا کہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، کہ جس بندے نال آدمی نال اللہ تعالیٰ نیکی دا ارادہ کردا نا، اچھا سلوک کرنا چاہتا، ان دین دی سمجھ دینا، دین دی سمجھ جڑی رب دا سب تو بڑا انعام ہے۔ ان اس حدیث سے پھر جڑا لکھیاں نا 2 کتاباں، وہ اصل گل چھڈ کے نا پھر فقہ لکھی انہیں۔ ہوں تھی پڑھے لکھے لوگ ہی بیٹھے، قانون کا نہیں، پچھلے دن ایک سیشن جج صاحب آئے 4 فقہ والیاں میں پڑھی عبدالرحمان دی، میں 5ویں فقہ والی جڑی کٹھی کر کے نال ہی جا پڑھی، 30 سال اس عالم دے لگے محمد جواد مغنی جنہیں 4 سنیاں دی پڑھیاں، شیعہ دی پڑھی، پھر کتاب بنائی الفقہ علی المذاہب الخمسہ کہ 5 مذہب کی آندے، طہارت تو لے کے نا بیان ہوتا جاتا کہ حنفی کی آندے، کمال کر دیا۔ اسی طرح ابن حبیرہ نے پھر جڑی الافصاح لکھی نا، وہ دے اندر انہیں پھر وضو تو شروع کر کے پوری شریعت کنہ گلاں چ 4 امام متفق ہے وہ الگ ہے، کہڑی کہڑی گل جنہاں دا اس مسئلے چ اختلاف ہے وہ الگ ہے، یعنی 2 جلداں چھوٹیاں ہوندیاں نا تانوں پورے کتب خانے دی لوڑ نہیں،
سب بیان کر دیتا انہیں کہ دین اس بارے کی آندا اے امام کی کہیں. تو یحییٰ ابن حبیرہ ایک دن اپنے دربار بیٹھا سی، ایک آدمی انہوں نے دوسرا آدمی پکڑ کے لایا اور انہیں آ کے فریاد کی بھی میرے بھائی نے انہیں قتل کیا. اے پاک درخت دے پاک پھل ویکھ لو کی ہے اسلام دے پھل دے اسلام ہوے کسے جے نہ ہوے تے اسلام نو کی بدنام کر لو. آپ بھی منہ کڑا اس بندے دا، وہ اسلام دا کوئی اعتراض نہ کرو، آکھو مسلمان مجرم ہے. انہیں آخیا اس میرے بھرا نو قتل کیتا. یحییٰ نے انہوں بلا کے پوچھا تو قتل کیتا؟ انہیں آخیا ہاں قتل کیتا، میری وہ لڑائی ہو گئی سی، گل تیز ہو گئی، میں ماریا انہوں. اس سے پھر آیا وہ جو آدمی سی، انہوں نے آخیا مینوں یہ دیو میں آیا قصاص تینوں قتل کرا، میرا بھرا ماریا میں انہوں قتل کر. تو یحییٰ نے آخیا نہیں اس آدمی نو قتل نہیں کرنا. انہوں نے آخیا ساڈا بندہ ماریا وہ مندا ہے تو تسی انہوں قتل نہیں کر رہے. تو وزیر اعظم نے پوچھا بھی تسی انہوں کنے پیسے چھڑ دیں، کنی رقم لیں گے جتنا انہوں رہا کرے؟ انہوں نے آخیا 600 دینار ملنے سونے کا پاؤنڈ اسی چھڑ دیں گے. یحییٰ نے اپنی جیبوں کٹ 600 دینار جڑا سی انہوں نے دے. اس بندے نے آخیا تو جانا نہیں، وہ بیٹھا رہا. بعد جیسے بیٹھا رہا تو پھر اور کچھ پیسے جیبوں کٹے دیتے تے آخیا چلا جائے. دربار جنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا گل سنو تو پتہ کرو پاکیزہ درخت پھل کہڑے دینا کتے نظر آؤندے ہن؟ یہو جی مسلمانی کو دسی ہے؟ مسلماناں در گور مسلمانی در کتاب، کتاباں گلاں رہ گئیاں، مسلمان قبراں چلے گئے. ہن اسی پرے ہی ہاں زمین دنیا ویکھ کے دفاع کرو یار یہو جہے مسلمانوں، انہاں نال دوجے ہی چنگے. گل بھی ٹھیک ہے تانا دوست. جدوں انہوں نے پوچھا جناب کی گل ہوئی، تسی سزا بھی نہیں دیتی، انہوں پلیوں چھڑایا پیسے دے کے، ہن جان لگیاں پیسے دیتے تے پتہ اس گل کا کسے نہیں سی. جڑی انہیں آخیا تہاڈی پتہ کسے نو کہ میری سجی اکھ جڑی ہے ٹھیک نہیں، میں ویکھ نہیں سکتا، یہ بظاہر ٹھیک نظر آتی نہیں. تو انہیں آخیا پھر کی؟ انہیں آخیا میں جب طالب علم سی تو ایک باغ بیٹھا پڑھتا سی تے آدمی آیا تے کو ٹوکرا سی پھلاں دا، انہیں آخیا چک میرا ٹوکرا گھر پہنچا. میں آخیا یار میں مزدور نہیں، میں طالب علم، مینوں پڑھن دی کوئی ہور لبدا. انہیں ماریا مینوں میری اکھ منع کرتا. تے ہن جب میرے سامنے آیا تو میں اس ویلے سوچیا یحییٰ ہن تیرا امتحان ہے، کوئی بدلہ لینا چاہے تے آپ کراری سزا دینا خوش ہوں، مگر جی اللہ تعالیٰ آتا نا غضب سے قابو پاؤنا غصے سے. روزے جی حضور نے فرمایا روزہ یہ بھی کنٹرول کرنا سکھاؤں. نیک لوگ آتے بھی انسان لوہے دے بنے قلعے فتح کر سکتا مگر اپنے تے قابو نہیں پا. یہ اندر اپنے نفس جڑا میں ایڈا حرامی ہے یہ نہیں منتا کسی گل. یہ یا شہوت مبتلا ہو جاتا. شہوت ساری بولی صرف عورت کی خواہش نو آتی، اسی آنے عورت کا جڑا کسی نو خیال ہو شہوت نہ، عربی زبان شہوت ہے نہیں، رغبت چاہنا کسی شہر نو چاہنا مینوں مال ملے، مینوں باغ ملن، مینوں کوٹھیاں کاراں ملن، مینوں عورت ملے. اللہ نے بیان فرما دتا کہ ساری مرغوبات جڑی اسی مرغوبات کہاں گے قرآن پاک کے شہوات. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ آندا لوگاں دی نظر تے کھب گئی یہ کھلونے جڑے میں رکھے سی نا، جنت نو جاندے جاندے راج پھس گیا. کوئی عورتوں کی رغبت آ گیا، کوئی بچوں کا پیار کرن لگ گیا، کسی نے سونے چاندی کے ڈھیر چنگے لگے خزانے، کسی نے گھوڑے جڑے نا استبل دے انہوں تے ٹھپے لگے ہون بڑے پڑے خیر المسومہ وہ چنگے لگے، کسی نے والا نام چار پائے، کسی نے کھیتیاں، یہاں سونے چاندیاں کھیتیاں بال بچے پھس گئے. ذالک متاع الحیات دنیا. اللہ آندا ہے ساریاں رغبتاں سارے شوق دنیا دی چند روزہ رونق ہے. واللہ عنده حسن المآب. جڑا اصل انجام بہتر وہ اللہ دی وہ ہے، نہ شاید کچھ نہیں، اے فانی ہے چڑھ جانا. تو یا شہوت پھس گیا، کوئی چیزاں پیاریاں لگیاں انہوں نے لبن ٹر پیا، حلال حرام چھڑ دیتے. یا غضب چ آ گیا، غضب ہے غصے ہو جانا، اپنا رنج لینا، انتقام لینا. تو یحییٰ اسے انتقام لے سکتا. انہیں رات کھولیا بھی میری آنکھیں نے نہیں کی تھی، مگر اج جی میں سادی فرمایا نا گر زبردستی بخش دے آسماں زیر دستاں راہ ہمیشہ نیکدار. جے رب تینوں اقتدار دے دے نا پھر ماریا نا اچھا سلوک کر، اس نعمت دا شکر ادا کر کہ مینوں اس کرسی تے بٹھایا. میں اگر انہوں سلاما بھی دینا چاہوں تو پاور تو ہے میرے کو، مگر میں رب تو ڈراں بھی جی اس کرسی تے ہوندے میرے نال کی ہن کر اے سلوک کر پھر کی ہوندا معاف کر. اے ہن واقعہ سن تو بعد انہوں آپ چھڑایا، پیسے پلےوں دیتے، وہ خون با اور ناٹ جانے رقم دیتی کہ انہوں جتایا بھی کوئی نہیں. جان تو بعد جب ساتھیوں نے تنگ کر کے پوچھا اور آخیا یار نے میری آنکھیں نہیں کی. یہ جب اج آیا نا بدلا میں لے سکتا سی، مگر یہ پھر دین نہ ہوں. دین یہی آتا کہ معاف کر. اس تو روزے کے بارے رسول نے فرمایا جس دن تہاڈا روزہ ہوئے
تواڈے نال کوئی لڑے جھگڑے غصہ دلاوے تانوں بہت پیش آیا ہونی تو موقع اس قلعے نوں فتح کرنا یہ کندھاں ٹھاؤ تے وچ وڑ جاؤ اس نفس نوں زیر کرو فین قاتل و سالبا کسی نے گالاں کڑیاں تینوں کسی نے لڑائی کی پھلی کوئی نہیں عمرن سائیں تو اپنے آپ نوں کہہ یار جو مرضی بکتا پھرے میں تے روزے چ روزہ کنٹرول کرنا سکھاؤں تے قابو پایا ہی ذرا غصہ دلایا تو باہر ہو گیا اپنے آپ کوئی رغبت دی شے حلال حرام چھڑ دے نیک لوگوں لیے اللہ پاک فرمایا پاکیزہ درخت ہے اور یہ پھل میٹھے جہے جیسے آ جاتا نا وہ سایہ ٹھنڈا کول بہو گا آدمی ٹھنڈی چھاں وہ معاملہ کروں گا انہیں حرام نہیں کرنا ایسے ایسے واقعات پڑھن جائے حیرت ہوں جماعت اسلامی دے بڑے وڈے بندے سی نصر اللہ عزیز صاحب اللہ رحمت فرمایا کتاب لکھی اچھے واقعات اکٹھے کی تو اس دور دا واقعہ لکھیا کہ ایک آدمی نے نا دوسرا نکاح کر لیا مگر پہلی بیوی تو چھپا کے دسیا نہیں انہوں ویسے نکاح کر لیا دوسری بیوی نے ہور رکھیا مگر بیوی نو پتہ لگ گیا وہ ایڈی نیک نکلی انہیں پوری عمر نہیں جتایا کہ مینوں پتا تو دوسری بیوی ہے بالکل اچھے سلوک نہ رہے جب میں فوت ہویا تو اس بیوی نے پہلی نے جڑا وہ حصہ سی 8واں وہ تو 16واں جڑا سی ادھ کر کے اس عورت نو کہی دیتا اور کیا مینوں پتا کہ تیرے خاوند نے میرے نال نکاح کیتا سی اس تو بیویاں دا حصہ قرآن 8واں ادھا میرا ادھا تیرا حالانکہ وہ کوئی انہوں نہیں پتا بھی مینوں کہ دینا کہ نہیں مگر اس عورت نے بھی کمال کی انہیں آخیا اللہ دی بندی تو ٹھیک کیتا مگر میں تیرے خاوند نے کچھ مدت پہلا مینوں طلاق دیتی اس تو میرا حق نہیں رہا میں واپس کرے ذرا سنو تو سوچو اپنے دل خیال کریے یہ پاکیزہ درخت کدھر چلا گیا مسلمانوں نے صاف ستھرا درخت کیوں مٹا دیتا جی بجائے کنڈے ہوں بجتے چھان کی بجائے دھوپ ہو گئی ہے اور بالکل کرپشن ہی ہر طرف پھیلی جب واپس گیا پھر اس بچی نے پہلی نے واپس بھیجا انہیں آخیا جی طلاق ہی دیتی سی نا تو چل جے میرا حصہ ہی بنتا تو میں اپنی مرضی نہ خوشی نہ دینی تو میری بھن بن کے رہی ہے میرے خاوند دی بیوی سے میں تیرا حق دیتا اے قرآن یہو جی بے شمار مثالاں جنہاں چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائی بنی اسرائیل دی کہ اس زمانے ایک آدمی نے زمین بیچ دی تھی دوسرے نے زمین کی کھدائی کی تھی تو دولت نکلی بہت دولت نکلی بیگاں ڈبیاں نکلیاں دولت دیاں اس پہلے بندے نے سنیا بھیجا بھی یار میں تیرے کو زمین خریدی تھی یہ دولت نہیں خریدی یہ دولت تیری ہے تو واپس رہ لا ایمان کتنے انسان پہنچا تو انہیں آخیا نہ یار جب میں زمین بیچی ہے مینوں کی پتا سی یہ دولت ہے کہ نہیں میں سارا بیچتا سی اس تیری قسمت نہیں کرائی تیری اور اپنے وقت دے نبی کو کہہ رہا سلام السلام بیا گل ہوئی ہے نہ وہ لینا انہیں آخیا سارے بندے ہو تا کوئی تھی پت ہے گا وہ ایک نے آخیا میری بیٹی ہے کہ نے آخیا بیٹا پھر میں انہوں دونوں کا آپ نکاح کر دے پیسے انہوں سے لا دے اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں شجرہ طیبہ ہے جھگڑے کی کری جاندے مناظرے سے پیسہ عملی طور سے دکھاؤ کہ جہے نظام تسی دنیا جاری کیتے انہوں کا نتیجہ کی نکلا سوائے فساد دے لکھاں انسانوں کے سر قلم ہوئے مگر افسوس کی گل ہوئی ہے کہ جیسے روسی انقلاب آیا قتل و غارت بہت ہوئی اور نظریہ غریب امیر ایک کرنے ایک دن بھی نہیں ہوا ایک دن بھی نہیں عمل اس سے نہیں ہوا کتاباں جی لکھا رہا فرق اسی طرح ہی رہا لوگوں تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھوں مسلمان ہوئے سی عالم بن گئے بڑے انہوں نے پھر اس زمانے بڑے ملکوں کا دورہ کیا ترکی گئے روس گئے تو نواں انقلاب سے چاہتے میں سٹالن اور لینن ملیا تو انہوں نے آخیا بھی جہاں تھی آدھے غریب کا مسئلہ حل کرنا تو این خون تو بعد بھی نہیں تک ہوا اسلام نے یہ حل کیا مشکلات الفقر جہاں غریبی کا مسئلہ جہاں نہ کوئی مردہ ہے نہ دشمنی پیدا ہوتی ہے غریباں دیا دعاواں امیر دے پیچھے ہوندیاں کہ اللہ یہ دولت ہور دے وہ سمجھتے بھی جب جن کما یار کما ہے سانوں دے رہا سانوں کی ٹھٹ پیڑ ہے اسی کیوں حسد کریے دشمنی کریے اسی یہ خیر منگیے وہ خیر منگتا ہے تو وہ دن رات سوچتا ہے کہ میرے ہاتھوں کسی غریب کا بھلا ہو جائے وہ غریب کا نہیں ہونا میرا اپنا ہونا میری اپنی ذات کا فائدہ کسی کا کی میں بھلا کرنا جدوں قیامت دن جی عیسیٰ علیہ السلام انجیل فرمایا اور بالکل صحیح مسلم جی حضور نے وہ گل دہرائی ہے تو میدان حشر سے رب نے آخنا کہ میں بھکھا ہوا اور تہاڈے کو کھانا منگیا تو تسی مینوں کھانا نہیں دیتا کہ امیرہ نے آخنا توبہ توبہ تو آپ کھلاؤنا جہانوں تو کدوں بھکھا ہوا فرمایا ہاں میرا غریب بندہ آیا اور انہیں کھانا منگیا تسی انکار کر تسی سوچیا ہی نہ بھی جے انہوں کھانا دے تو میں کول کھڑا میں ہی انہوں غریب بنایا سی تمہیں حوصلہ نہ تہاڈا پیا میں بیمار ہویا تو تھی میری خبر لی نہ آیا انہیں آخیا تو بیمار ہی نہیں فرمایا غریب بیمار ہویا تھی بیمار پرسی نہیں آئے اس دن قدر معلوم ہونی ہے جی غریب جڑے حقیر نظر آتے تھے سانوں کی کٹیا
یہ کٹیا کوئی نہیں، انہاں دی شکل خدا خود ساری رمائش کر رہا بھی بندے میرا دتا مال انہوں دے کہ نہیں، اس تو اللہ دے نیک بندے اس گل نوں سمجھ کے لٹاؤندے رہے اور انہاں ذرا نہ خیال کیتا بھی ساری دولت کمیاں نہیں، انہاں آخیا نہیں یار جڑی اتنے لگ جانی یہ ٹھیک۔ اللہ دے رسول علیہ السلام بکری ذبح کیتی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دے گئے کہ عائشہ ہے ونڈ دی، شام کو آئے پوچھا کوئی بچیا، انہوں نے دنیاوی حساب نہ آخیا کہ یا رسول اللہ سب خرچ ہو گیا صرف ایک ران بچی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا سب بچ گیا سوائے اس ران دے جڑی پئی ہے، وہ جڑا تو دے چکی وہ بچ گیا، وہ تو ایسے کھاتے درج ہو گیا جنہوں نقصان ہی نہیں ہونا، یہ پیا جڑا ہی نا یہ بالکل نہیں بچن پایا۔ اس تو فرمایا جڑا رب کے رستے دے دیں وہ باقی ہے، انہوں نہیں ہن کوئی بھی ڈاکہ پینا جڑا دنیا بچا کے رکھ دے، مگر یہ ایمان کی ضرورت اے رمضان شریف کا مہینہ 3 حدیثاں جڑیاں کے مضمون دیا آپ نے فرمائیاں کٹھیاں ہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فکر ایک کو تریا ہونا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ پھر کاما آ جانا کہ جڑا راتاں نوں جاگیا او دا بھی اسی طرح آ جانا جڑا لیلۃ القدر نوں جاگیا 3 ایمان و احتساب شرط لگاتی کہ نرے بھکھے مرنا نہیں یہ گل بننی، کئی جڑے سویر تو شام تک بھکھے رہنی کھ بھی نہیں بنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ نا یہ 2 لفظ لوگوں نے بڑی تشریح کی کہ وہ عقیدہ درست ہوئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اللہ تعالیٰ ان سے بے شمار رحمت کے انہوں نے آگیا یار ایمان تو بغیر عمل قبول ہی کوئی نہیں، یہ روزے داراں تے قیام لئی وکھرا رکھنا، اس تو یہ نہیں ہے ایمان اتنے وہ ایمان ہو رہا جڑا بنیادی شرط ہے۔ دوسری بات احتساب تسی آندے نیت ٹھیک ہوئے، انہوں نے کہا ہر عمل ہی ضروری ہے، کسی عمل کی خرابی ہوئے رہا عمل نہیں مقبول، یہ درجہ اس تو اگے ہے۔ وہ یہ فرمایا کہ ایمان احتساب ہے کہ جدوں وہ کام کرن تسی اٹھے جے سویرے سحری کھان شام نو افطار کر لگے جی وضو لی میں اٹھیا نماز لی کھڑے ہوئے اس وے نویں سرے تو تہاڈے دماغ 'چ نور چمکیا کہ حکم خدا دا میں وہ حکم من کے اٹھ رہا، جے عادت دے طور ساری عمر بھی تسی یہ کام کردے رہندے جی نمازاں پڑھ دے مگر وہ حکم نہیں تہاڈے دماغ 'چ ہوندا، ثواب دا ملو گا مگر ادنا درجہ۔ اٹھن لگیاں جڑا آدمی یہ سوچ کے اٹھدا ایت یاد آوندی ہونی جویں شرع ابی میں مسلم پڑھدا سی اس ایک نیک بندے دا اینوں آندے دین تے عمل ایمان و احتساب، اے سمجھ کے کہ اللہ کہہ رہا اور میں انہوں خوش کر لی اٹھیا، اور کوئی نہیں، نہ دکھاوا، نہ سوسائٹی دا ڈر ہے، نہ لوگوں کے تانے دا ڈر ہے کہن گے بے روز پھردا، نہیں، اللہ نو سچے دلوں من کے اور او دے ثواب بھی نیت رکھ کے دل خیال لیا کے یہ لیے مثال دیتی انہوں نے جدوں وضو لی اٹھتے سی نا اے قرآن والا قرآن رج ہے ایت پڑھنی انہوں نے پہلا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا سورہ مائدہ دی آیت کیا ہے، مومنو جدوں تسی نماز لی کھڑے ہو تے منہ تو تے ہاتھ تو تے مسح کرو سر دے تے پیر دے، اے آیت پڑھ کے پھر نال آکھنا رب دا حکم سن لیا تے 3 واری آکھنا نام یا ربی نام یا ربی نام، ہاں میرے رب میں تیرا حکم مننے تیار ہے، یہ نال مزہ ہی ہو رہا ہے۔ ساری کھان اٹھے جیسے روئے کھانا کھانا ذرا طاقت رہی یار روزہ ٹانگے نہ کرے کچھ نہیں دیا کو نہیں، حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، وہ سے ذہن داوے سرکار فرما رہا ہے مسجد بیٹھی ہے صحابہ کی جماعت کے سحری کرو، سحری میں برکت کی برکت ہے، وہ سے سحری کا کھانا کچھ اور لذت دوں گا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی المتطہرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، جس طرح حضور سے یہ سمجھ کے کھاوے کھانا وہی ہے مگر عرش تے دا مرتبہ اور مقام پہنچ گیا۔ نماز بھی کھڑے، نماز دا وقت ہے، قرآن شریف تے چیزاں کٹھیاں کرو۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان تے اللہ رحمت کرے سیرت نبی کے مقام تے کچھ آیتاں جمع کر بے نماز دا وقت ہے جنہ نمازاں جنہ موقع مثلا زور دا وقت ہونا آنے والا تے کیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ایت زبان تے آوے کہ نماز ادا کرو جس وقت سورج کو زوال ہوتا ہے، اس سے کہ ہاں پروردگار تو حکم دیتا سورج چل گیا میں تیرا حکم مننے تیار ہے، کتنا مزہ ہونا پھر۔ اور وضو لی آیت پڑھے جب کھڑا ہوئے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بندوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ پھر قرآن پڑھدا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھو جو آسانی سے ہوتی۔ پھر رکوع دا وقت آیا ورکعوا مع الراکعین، یہ آیتاں 10-15 ہی ہیں، رٹ لو اور نال نال اسے ذہن سے لیاؤ کھڑا جی سی میں ہن حکم ہو گیا رکوع کر چک جا، سجدے چلا گیا وسجد وقت کرے سجدے میں پڑھ دا اور میرے قریب ہو جا، ایت تو گاں تو حاضری کوئی نہیں کر رہا ہن تو میرے نیڑے پہنچ گیا۔ جے حمد کہنے لگا قل الحمدللہ اللہ دی حمد، اے فرمایا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کہ وہ ایمان اور صلاح والے وہ
ادنا درجہ، اس تو بغیر سے عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ یہ جڑا نا گناہ بخشے جانے ایڈا وڈا انعام یہ انہوں لوگوں کو ملتا جڑے نالوں نال اسے اپنے دماغ چ لیا کہ خدا فرمان دے رہا اور میں وہ فرمان پہ عمل کر رہا۔ قرآن پاک نے جتنے روزے دے احکام بیان کیتے تقوی بھی آخیا سب، مگر ایک اور گل کی جی چھڑ دیں ولے تکبر اللہ علی ما ہدا، یہ روزے فرض اس تو ہوا تاکہ تسی خدا دی بڑائی بیان کرو۔ زبان نہ سی اللہ اکبر کہیں جی پریکٹیکلی جدو کھانے چنگے پلے کھا رہا اذان ہو گئی انہیں ایک لقمہ بھی نہیں چکیا، پکے پے کھانے خوشبو آ رہی بھوک نے ستایا، مگر جب تک اللہ کی بڑائی کا اعلان نہیں ہوتا نہیں۔ ہوں لوگوں ظالم نے وقت ہو گیا روزہ کھول لو، اللہ انہوں نے ہدایت دیا، میں تو لعنت کرنا چاہتا پر کرنے ہے لعنت دے قابل کہ جڑا خدا رسول کا طریقہ صبح بھی کہو اللہ اکبر، تسی کہتا اللہ بڑا، اس بڑے نے حکم دیتا ہوں نہیں میں کھا سکتا۔ شام نے آخیا تینوں بند کیتا سی اللہ اکبر، اس مال کے کائنات نے بڑے نے عظیم نے چھٹی دیتی کھا۔ اس وی حضور فرماؤندے ہن جڑا کرو گا استغنا کہ میں نہیں اجے مینوں بھوک نہیں، لعنت ہے تے گر تما خاص دے من سلطان دی خاک برفر کے کناز، جدو سلطان آپ آندا وی لالچ کر میں ہن دسترخوان وچھاتا کھا لا۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ جڑا تواڈے سامنے رکھیا بھی کس طرح بے صبح دے وقت خدا سانو سمجھ نظر آوندا کہ نہ کھاندا نہ پیندا نہ اولاد جاندا، اسی نہیں کھڑے ہو جانے کہ مالک اسی تیری شان نو سمجھدے ہاں، اس تو ویکھ لا ہن تیرا ہی حلیہ بنا کے شام تک رواں گے، نہ کھاواں گے تو سمجھدے ہاں اسی بھی اسے رنگ چ رنگے گے نہ کھانا۔ اور شام نو وقت آیا تے فاتر السماوات وہ افطار کردا لوگوں نے یتم کھانے کھواوندا، ہن انہیں کھولتا لنگر، ہن ایسے حاضر ہو جاؤ بھی ہن کھواؤن دی پوزیشن تے آ گیا، اسے سمجھ سی ہن متمع خود نہیں کھاندا کھلاوندا۔ تو قرآن پاک نو اور اللہ دے رسول دی حدیثاں نو پڑھیے تے پھر میرے پراوے روزے تے نمازاں جڑیاں نے انہاں دا مقام بہت بلند ہے۔ رسم دے طور کریے کچھ نہیں، ایک چٹی نظر آندی ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں توفیق دے کہ رب اور رسول دی گلاں جڑیاں انہاں نو اپنے دلاں وچ بٹھائیے تاکہ انہاں دا کچھ اجر مل جائے، پھر پوکھڑ پیاس نصیب نہ ہوئے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بیمار ہیں، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ لکھا کہ میرا عیسائی نو زکات دیتی جا سکتی، عیسائی غریب ہوئے تو انہوں نے ہور صدقے خیرات جنہیں مرضی دے ہوئے، وہ بھی آخر اللہ دی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام دی اولاد ہے، کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ مگر زکات ایک ایسا فنڈ ہے صرف مسلمان یہ دیندے ہیں، مسلمانوں نے یہ دینا، یہ دوسرے کا کوئی حصہ نہیں، انہوں نے باقی خیرات نہیں فرق پاؤں کا کوئی حق دینا چاہیے۔ اے مولانا طرفوں اعلان کتاباں سنتے رہتے جی، ماسٹر صاحب کی طرفوں اعلان ہے کہ تحریک اسلامی کے زکات فنڈ میں اپنی زکات میں کچھ جمع کرائیں تاکہ غربا مساکین بیوگان نادار طلباء قرض میں پھنسے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، جنہ زیادہ زیادہ اس بارے جی دے سکتے کرو۔ تواڈے سامنے سلیم نے پچھلی باری یہ دسیا سی تے اعلان بھی ہوا اینے لاکھ سال دا خرچ مسجد دا، اللہ توفیق دے باقاعدہ نام رکھواؤ، نہیں تے ہونے دے چپڑا حصہ جڑا وہ دے دیو، اللہ قبول فرمائے برکت دی۔ اے رمضان شریف دے جڑا شروع دا ہی ہے نا، میرا داماد 3 ہفتوں سے لگاتار اسپتال میں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے خیر کرے، ماہ مبارک اللہ خیریت نہ گزارے۔ اللہم صلی مولانا وسلم نافیہ وتسلم من نافی وسلم من وافیت۔ اللہ مہینہ بالکل خیر خیریت دا گزرے، سانوں میں تندرستی نصیب کریں، اور جو کچھ یہ ہو سکے ماڑا چنگا انہوں اپنے فضل و کرم نہ قبول فرمائیں۔ سب کچھ تیرے کرم نہ ہونا، کوئی بندہ جی اپنی خوبی نہیں نہ کوئی کمال ہے، مگر قرآن مجید پڑھنا لاؤ۔ قرآن مجید ایسا حکمتوں کا پریا خزانہ، یہ جی ایک ایک لفظ جڑا نا وہ توجہ چاہتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماؤندے سی میں جس ایت نو شروع کرنا سمجھدا کہ خزانے دے دروازے کھلے تے موتیاں دے ٹھیرے دے لگے، میں اگلی ال نہیں جاندا جب تک چارے کونے نہیں پھول لیندا بھی رب نے کی بیان کیتا۔ اور تسی ویکھدے تفسیراں لکھ لکھ کے لوگ تھک گئے، ہر بندے نو نویں گل سوچدی ہے، لا تنقضی ادائبو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ عجیب غریب نقطے ختم نہیں ہونے، صرف غور چاہیے، وہ لیے غور لیے چاہیے بیاہ میں جڑا لمبا چوڑا پڑھ دینا برا، بے شک لوگ منو تراوی نے لوگوں قرآن تو دور کر دیا، ایک رسم رہ گئی کہ جاؤ قرآن جی کا خاتمہ، اور کوئی عالم نہیں وکھا سکیا بے رسولہ نے آخیا سی جس مہینے قرآن ختم کرو، کوئی دلیل نہیں جی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بوادر النوادر، جہے چوٹی دیا گلاں انہوں دی ساری کتاباں جنیاں جو کٹھی کری ایڈی ایک جدی بنائی، قرآن دی آیتاں حدیثاں فقہ شعر، بوادر النوادر۔
وہ نچوڑ آلہ رسالے کا جہد اندر انہوں نے آخیا یار میں سارے علماء نوں آخیا تے میری خانقاہ جی ختم ہوندا رہا قرآن میں چھڈ دیتا میں دیکھیا بے نہ حضور نے آخیا نہ صحابہ نے ایویں لوگوں کو گل بنائی قرآن شریف کو پڑھنا چاہتا بہ کے کھول کے پڑھتا پھر نماز جہاں آپ نے ختم کیتا وکھاؤ میں اور کوئی بھی نہیں وکھا سکیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے انہوں نے واقعہ اسے سورہ اخلاص کی شان بیان کیتا کہ کل ہو اللہ کا ایڈا درجہ قال ابن ربی فکان آزاد درین اللہ نے یوز تکرار سورت کی کل رکعت ایک صحابی کا واقعہ ہے ہر رکعت نال کل ہو اللہ دہراؤندا سی تو اگے لکھ دے وقد رأیت اللہ باب الاسبات ہی میں اکرم منو امام من جملت ثمانیۃ وعشرین امام کہ باب الاسبات ایک جگہ جتھے میں 28 امام اس مسجد نماز پڑھاؤں 28 محراب ہے ایڈی وڈی مسجد اور ہر میرا اسپیکر تو ہے نہیں کانا یصلی فی التراویح فی رمضان بالاتراک اور ترکانو رمضان شریف تراویح پڑھاؤں تھا یقرأ کل رکعہ الحمدللہ قل هو اللہ ہر رکعت جو اینا ہی پڑھی گیا سارا مہینہ الحمدللہ تے قل هو اللہ انہیں اور کھ نہیں قرآن چ پڑھیا حتی یتم تراویح اسے تخفیفا علیہ لوگوں کو آسانی ہوے ورغبتاً فی فضلہا تے نال ہے جو قل هو اللہ دا درجہ کسی ہور دا ہے گا ولیس من السنت ختم القرآن فی رمضان اگے لکھیا یہ مصیبت تے تسی تد کرو جے رمضان قرآن ختم کرنا سنت ہوے کوئی سنت نہیں قل تو ھذا نص قول مالک امام قرطبی فرماتے بالکل قاضی ابوبکر نے ٹھیک کیا امام مالک بھی فرما گئے قال مالک ولیس ختم القرآن فی المساجد سنت اے مسجداں جڑا قرآن ختم کر دے کوئی سنت نہیں قرآن اگر پڑھنا تے اپنے طور پڑھو کھول کے پڑھو تے ویکھو ایک قید ترجمے والا کوئی قرآن لو بھی آندا کی ہے پھر پتہ لگے بھی یہ جڑا نا پیچھے کو الاٹ رہا کوئی اٹھ کے ادوں رلدا جو رکوع کوئی فائدہ نہیں یہ رسمی جڑے نا یہ بجائے قرآن شریف کی تلاوت صحیح معنی کرو انشاءاللہ برکتاں ہی برکتاں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اے مسجد جڑا اعلان ہے ہن بار بار نہ کرو بڑے اچھے بندے اللہ دی مہربانی نہ میری نظر جاؤ اگر لاکھ لاکھ 2 لاکھ بھی سال دے دیا کرنا یہ اعلانہ تو جان چھوٹ سکتی بلو پھڑو یار مسجد کا خرچہ جے 9 لاکھ روپیہ تد کی ہے ایک کر دین کر دین اے آپ ہی ہن توجہ کریو میں انہاں سارے نہیں دعا کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنہاں دتا ہور زیادہ دے انہاں دے مال و اولاد برکت ہوے مگر اے خدا دا کام جنہاں اللہ دے گھر نوں سنبھالن یہ لیے بار بار سوال نہ کراؤ ہور غریب مسکین بتیرے جمعے تے اسی انہاں لئی کردے رہاں گے اللہ تعالیٰ اجر دے ماشاء اللہ اللہ قبول ہونا ہے اے وہ گل ہے جڑی اللہ دے رسول نے ایک بار اعلان کیتا پہلے کہ نہیں کیتی تے آپ نے فرمایا ہن جنیاں دینا نا انہوں سارے دے برابر ثواب ملتا رہنا پہل کرنا ہی نیکی تو اللہ تعالیٰ سب نو اجر دے مال تے برکت دے کم کر دیو اللہ خوش ہوگا وہ رسول خوش ہوگا مسجد بار رونق ہوے قبول فرمائے اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون چلو کھڑے ہو گئے کوئی نہیں نماز تو بعد انشاءاللہ نا پھر جویں پچھلے جمعے ہوا سوالاں دے جواب ریکارڈ کراؤنے جڑے 150-200 سوال آیا جڑے ساتھی بہ سکن بہ جان ایتھے انشاءاللہ پروگرام ہوگا